تعلیمات ہیں، خدمت خلق کا جو کام ہے اس پر ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، سیاسی لحاظ سے ہمیں جو وزن حاصل کرنا ہے اس ملک کے اندر اور جس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے، اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس پہلو سے اپنے ایمان اور اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم ڈرتے ہیں، طرح طرح کے سہارے تلاش کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر ہمیں یقین نہیں۔ قرآن کہتا اللہم مالک الملک، اے اللہ اقتدار کا مالک تیری ذات ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا حکومت چھین لیتا ہے۔ اللہ کی مشیت کار فرما ہے، اللہ جسے دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر کا سرچشمہ تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے اسی راستے سے عزت اور وقار حاصل ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ کتنا شاندار ہے کہ جب وہ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے وہاں سفر کر کے گئے تو حال کیا تھا، ایک سواری تھی، باری باری سوار ہوتے تھے، کبھی غلام اور کبھی وہ، اور وہاں جب پہنچے تو غلام کی باری تھی اور وہ سواری پہ تھا اور اس کی نکیل جو ہے سواری کے حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی۔ آگے جب بڑھے تھوڑا سا پانی تھا تو آپ نے اپنی جوتیاں اتاری اور اس کے اندر سے گھس کے آگے بڑھے۔ وہاں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ کیا لوگ سوچیں گے آپ کے بارے میں، یہاں کے لوگ جو ہے اس کو برا مانیں گے۔ تو حضرت عمر نے ایک جو بات کہی ہے اسے ہمیشہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت من غیرہ اذلنا اللہ۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہم کو جو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، اور اگر اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں اور سے عزت تلاش کی ہم نے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر محروم کرنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارا اعتقاد کمزور ہو گیا ہے۔ قرآن نے صاف طور سے کہا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ اگر تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کون تمہیں عزت دے سکتا ہے؟ کون تمہیں وقار دے سکتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، صحیح کام کیجئے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اگر بے ایمانی نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر آپ کو یقین نہیں ہے۔ خلفائے راشدین نے جو حکومت کی ہے اتنی بڑی حکومت کون کر سکتا تھا؟ وہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ہم اپنے اصولوں سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے ہم ایمانداری کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ دے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جما۔ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو ایک تو ہمیں یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے شک کو، شبہ کو نکالنے کی ضرورت ہے، صحیح راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مدد کرے گا، اللہ کی تائید ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، وہی جب چاہے گا تو ہمیں نوازے گا اور کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا جو ایجنڈا ہے سیاسی لحاظ سے، اور مسلمان کا جو ٹارگٹ ہے، مسلمان کا جو ہدف ہے، وہ قرآن نے طے کر دیا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے اوپر کتاب نازل کی، میزان نازل کی۔ کیوں؟ تاکہ انصاف قائم ہو جائے۔ مسلمان کا مقصد قیام عدل ہے، جسٹس قائم کرنا، نیائے کی استھاپنا کرنا، انصاف قائم کرنا سب کے لیے۔ مسلمان تنگ نظر نہیں ہوتا ہے،
مسلمان کشادہ ذہن رکھتا ہے, سب کو انصاف دیتا ہے. ہمارا مقصد, ہمارا ہدف, ہماری گول یہ ہونی چاہیے کہ ہم انصاف دیں گے, سب کو انصاف دیں گے, تمام لوگوں کے ساتھ. آپ یقین کیجئے صرف مسلمان ہی مظلوم نہیں اس ملک کے اندر, بہت لوگ مظلوم ہیں. صورتحال بہت خراب ہے. اندر اتر کے جا کے دیکھیے, گاؤں میں جائیے, دیہاتوں میں جائیے, جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں جائیے, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنی زیادتی ہو رہی, کتنی ناانصافی ہو رہی. عدل کی ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کو, انصاف کی ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کو. وہ مسلمان کو عدل کا علم بردار ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. مسلمانوں عدل کے علم بردار بنو, انصاف کے علم بردار بنو. عدل اور انصاف ہی کے ذریعے سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں, حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ کا واقعہ کہ حضرت عمر کی شہرت سنا تھا اور دیکھنے کے لیے آیا باہر کا آدمی. اس نے مدینے میں پوچھا کہاں ہے امیر المومنین, جن کے نام سے کانپتے تھے لوگ؟ تو کسی نے کہا کہ ابھی باہر گئے, آبادی کے باہر جا کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے آرام کے ساتھ سو رہے تھے. تو اس نے کہا عدلت فامنت فنمت وملکنا یجور فلا یزال خائفا. کہ عمر آپ نے عدل اور انصاف سے کام لیا ہے, اس لیے آپ بالکل مامون ہیں, آرام کے ساتھ سو رہے ہیں. ہمارا بادشاہ ظلم کرتا, ہر وقت ڈرتا رہتا ہے, پہرے میں رہتا ہے تب بھی ڈرتا رہتا ہے. انصاف کے علمبردار بنیے. ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے کام کرنے والے ہیں, ہم صرف مسلمانوں کے لیے کام کرنے والے نہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اخرجت للمسلمین نہیں ہے, اخرجت للمؤمنین نہیں ہے. تم تمام لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تمہارا کام دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے, عدل قائم کرنا ہے. ہماری یہی پہچان ہونی چاہیے. قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو چاہے وہ والدین ہو, چاہے رشتہ دار ہو, اگر وہ حق پہ نہیں تو ان کے خلاف گواہی دو. یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے. ہمارا ایجنڈا انصاف, عدل تمام لوگوں کے ساتھ, یہ ہماری پہچان بننی چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے اگر لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے ذریعے سے انصاف ملے گا, سب آپ کا ساتھ دیں گے, سب آپ کے ساتھ آئیں گے. مایوس ہیں لوگ, پریشان حال ہے لوگ, کبھی ان پر بھروسہ کرتے ہیں, کبھی ان پر بھروسہ کرتے ہیں, اور ان کو ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. اگر آپ ایک متبادل کے حصے سے سامنے آ جائیں اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے اعتماد پیدا کر لیں تو آپ کا ساتھ دیں گے لوگ, تمام لوگ ساتھ دیں گے اور آپ کو مضبوط کریں گے, آپ کو آگے بڑھائیں گے. تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے, طویل المیاد منصوبہ بندی کرنی ہے. یہ نہیں کہ چٹ مگنی پٹ بیاہ. کسی نے کہا کہ مسلمان تو اتنا جلد باز ہو گیا ہے کہ وہ ولیمہ اور عقیقہ ساتھ کرنا چاہتا ہے. صبر کے ساتھ کام ہوتا ہے, طویل المیاد منصوبہ بندی کرنی ہوگی. آج ہم درخت لگائیں گے تو اس کا پھل کل آنے والی نسلیں کھائیں گی. کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے اس کا نتیجہ آ جائے. تو جلد بازی کیوں کرتے ہیں ہم؟ بہت ہی صبر کے ساتھ کام کرنا ہوگا, ایک لمبا منصوبہ بنانا ہوگا, دھیرے دھیرے کام کرنا ہوگا تو اس کے نتائج آئیں گے. یہ مزاج امت کا بنانے کی ضرورت ہے. استعجال سے نکالنا ہے اسے, کہ جلد بازی اور عجلت پسندی سے وہ نکلے اور منصوبہ بند طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرے. برادران وطن کا اعتماد. دیکھیے, سیاسی لحاظ سے اگر طاقتور بننا ہے تو تنہا اس ملک کے اندر صرف مسلم ووٹ سے ہم طاقتور سیاسی طاقت نہیں بن سکتے. ہمیں عوام کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے. ہندو مسلم سب لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں, آپ کے اوپر بھروسہ کریں. آج تو پریشان ہیں لوگ, اس لیے کہ جو سیاسی لوگ ان کے سامنے آتے ہیں وہ عام طور سے کرپشن کا شکار ہوتے ہیں, بدعنوان ہوتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ایماندار لوگ اگر ملیں تو ان کا ساتھ دیں. تو ہمیں ہندو مسلم تمام لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے. مسلمان کی پہچان ایک ایماندار شخص کی ہونی چاہیے. جس معاشرے میں رہتا ہے, جس محلے میں رہتا ہے, جس سماج میں رہتا ہے, کہ یہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا ہے, یہ ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے. آپ کے کاروبار پر, آپ کے اخلاق پر, آپ کے برتاؤ پر, آپ کے لین دین پر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے. یہی کیریکٹر تو اسلام ہے, یہی اخلاق تو اسلام ہے.
اس اخلاق اور اس کردار کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کے لوگ تو پیڑ پودوں کی پوجا کرتے ہیں. اچھا اخلاق اگر وہ آپ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. آج تو سب سے زیادہ جو نایاب چیز ہے کہ کس کے اوپر بھروسہ کریں. اتنے ٹھگے ہوئے لوگ ہیں, اتنا دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں کہ کسی کے اوپر بھروسہ ان کو نہیں ہوتا ہے. تو آج یہ بتائیے کہ ہماری کیا پہچان ایماندار کی حیثیت سے ہے؟ ہم بھی سماج میں اسی طریقے سے ہیں. قلم نہ جانے مورخ کا ہم کو کیا لکھے, قلم نہ جانے مورخ کا ہم کو کیا لکھے, نہ مومنوں کی طرح ہے نہ کافروں کی طرح. ایمان تو کردار کا نام ہے, ایمان تو کیریکٹر کا نام ہے. یہ اعتماد ہو کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمان دکاندار ہے, ملاوٹ نہیں کر سکتا, دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول نے کہا من غشنا فلیس منا. ایک بار بازار میں گئے اور ایک تاجر غلہ بیچ رہا تھا, وہ غلے کا ڈھیر تھا. آپ نے ہاتھ ڈالا تو اندر جو تھا غلہ وہ نم تھا اور اوپر سوکھا ہوا تھا. یہ دھوکہ ہے. آپ نے کہا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں. اور اگر آپ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو کیا بشارت ہے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. وہ تاجر جو سچا ہو, ایماندار ہو, راست باز ہو, وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. تو ہمیں اعتماد حاصل کرنا ہوگا سماج کا, لوگوں کا, تب ہم ایک مضبوط سیاسی متبادل کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے باوقار بنانے کے لیے اور سیاسی لحاظ سے ان کو طاقتور بنانے کے لیے. بہت سے پلیٹ فارم ہیں. ہم لوگ بھی ایک پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں, راشٹریہ علماء کونسل کے نام سے. پیس پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے, قومی ایکتا دل بھی کوشش کر رہا ہے, ویلفیئر پارٹی بھی وجود میں آئی ہے, یو ڈی ایف ہے آسام میں بدرالدین اجمل صاحب نے کوشش کی ہے, پہلے سے مسلم مجلس اور بہت سی اس طرح کی پارٹیاں ہیں جو کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ میں کام کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. جیسے کہ میں نے کہا ایسا کوئی امکان نہیں کہ سب اکٹھا ہو جائیں گے فوراً اور کوئی ایک متحدہ سیاسی کوشش شروع ہو جائے گی. ایسا کوئی فوری امکان بھی نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے دنیا میں. کوششیں بہت سی ہوں گی, بہت سے لوگ جدوجہد کریں گے. نیتوں میں اگر اخلاص ہے تو ان کے درمیان قربت پیدا ہوگی. اگر وہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ملت کے لیے کام کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ان کے درمیان قربت پیدا ہوگی, باہمی تعاون کی شکلیں پیدا ہوں گی. اور اگر وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں تو قریب نہیں آئیں گے. مل کر کبھی نہ بیٹھیں گے رہبر بڑے بڑے, ہیں خاص مچھلیوں کے سمندر الگ الگ. اگر اخلاص ہے تو وہ اکٹھا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. بہت سے پلیٹ فارم میں رہیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت بتائی ہے, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے وہ بہہ جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہے اسی کے لیے قرار ہے, اسی کے لیے ٹکا, وہی ٹکے گی. تو جو واقعتاً مخلص قیادت ہوگی, جو بے لوثی کے ساتھ کام کرنے والی ہوگی, استقامت کے ساتھ کام کرنے والی ہوگی, دھیرے دھیرے اس پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. لوگ دیکھتے ہیں مسلمان بھی بہت پریشان ہیں, مسلمانوں کے ساتھ بھی بڑا دھوکہ ہوا ہے. جس کے اوپر بھروسہ کیا اس نے سودا کر لیا, اپنا معاملہ حل کر لیا. قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ, قوم کا درد انہیں ہے بہت لیکن آرام کے ساتھ. تو اگر اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو دھیرے دھیرے لوگوں کا اعتماد ہوگا, وقت لگے گا. جو چیز نفع بخش ہوگی وہ قائم رہے گی اور جو چیز دکھاوٹی ہوگی وہ ختم ہوگی.